الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنسألن ہم ضرور بضرور سوال کریں گے الذین ان لوگوں سے ارسل الیہم جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے، ولنسألن المرسلین اور ہم ضرور بضرور ان سے سوال کریں گے رسولوں سے جن کو ہم نے بھیجا جس قوم کی طرف۔ گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے دعوت دی کہ اے لوگو اللہ کے دین کو پکڑ لو، تھام لو، یہی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اگر تم اس سے روگردانی اختیار کرتے ہو تو تمہارے لیے عبرتناک انجام دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے دین سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، پھر ہم ان کو ایسے مٹا دیتے ہیں کہ جیسے وہ رات کے حصے کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں ان کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا اس دنیا کے اندر۔ یہ تو رات لمبی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اور مزید اس بات کی تاکید کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ایسے مٹاتے ہیں کہ جیسے دن قیلولہ کے وقت 10 سے 15 منٹ قیلولہ کہتے ہیں دن کی دوپہر کے وقت سونے کو، 10 سے 15 منٹ جو انسان سوتا ہے اس کے اندر ہم ایسے ختم کر دیتے ہیں ایسی قوموں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پر کوئی لوگ بستے تھے یا نہیں بستے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسی جو عذابات ہیں ان کا ذکر قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قوم لوط کو دیکھ لو، قوم ثمود کو دیکھ لو، قوم عاد کو دیکھ لو اور فرعون کو دیکھ لو۔ اس طرح کی بے شمار ایسی قومیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف اور صرف وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اس قرآن پاک کے اندر کہ رب تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک عظیم ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس کے متعلق رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پیغمبر جناب نوح علیہ السلام اولاد کتنا محبوب ہوتی ہے۔ پیغمبر نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ قوم نے انکار کیا کہ ہم کیسے ایمان لیں، دعوت مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العالمین 950 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم دیا کشتی بناؤ، ہر ایک چیز کا جوڑا جوڑا اس کے اندر رکھو اور دعوت دو اور کہو کہ عنقریب یہاں پر ایسا عذاب آنے والا ہے سب ختم ہو جائے گا، بہہ جائے گا۔ تو پیغمبر نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا کہتا ہے کہ آپ بھی بڑے بزرگوں بڑی بزرگوں والی بات کرتے ہو، آپ کو کیا پتا اگر آ بھی گیا سیلاب تو ہمارے علاقے میں تو بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں تو میں تو اس پر چڑھ جاؤں گا، تو میرے تک کہاں پانی پہنچتا ہے۔ اور جب پانی آیا، سیلاب آیا، پانی آیا تو وہ سب سے پہلے وہی چوٹی پہاڑ کی طرف ہوئے اس کے اندر ڈوبنے لگا اور کہنے لگا کہ میں ایمان لے کر کے آتا ہوں۔ وہی بات جب فرعون بھی غرق ہوا تو کیا کہتا ہے کہ اللہ تو برحق ہے، میں ایمان لے کر کے آتا ہوں۔ تو پیغمبر نوح علیہ السلام نے دیکھا، کہا اللہ میرا بیٹا ہے اسے معاف کر دے، توبہ کرتے ایک بار، دو بار، تیسری بار۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے نوح اگر پھر تم نے اس کے متعلق سفارش کی تو تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس شرک کا اتنا بڑا بوال ہے۔ یہ تو اولاد ہے، والدین کی اتنا عظمت ہے۔ قرآن پاک نے جہاں اللہ پاک نے اپنا ذکر بیان فرمایا وہاں اللہ رب العالمین نے 3 مقامات پر والدین کا ذکر بیان فرمایا۔ یہ والدین کا احترام اور مقام ہے۔ بیان فرمایا کہ والدین جتنا بھی انسان کے ساتھ برا کر لے، انسان کو اتنا اللہ نے اجازت نہیں دی ہے کہ والدین کے ساتھ صرف منہ ٹیڑھا کر کے بات کرے، دیوڑی چڑھا کر کے بات کرے، اتنا والدین کا مقام۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین بیان فرماتے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ میرا والد ہے، قیامت کے دن سے میں کس طرح دیکھوں گا جہنم میں جلتا ہوا، اللہ میرا والد ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تم پہچان ہی نہیں پاؤ گے روز قیامت کے دن کہ یہ تمہارا والد ہے یا نہیں ہے، اب ان سے اس کے متعلق مجھ سے سفارش کا سوال نہ کرنا۔ تو مشرک کا کوئی سفارش نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پر، اپنے ڈرانوں پر رکھ دیا، اس کے منہ کے اندر اپنی لعاب ڈال دی اور اس کے بعد اس کو اپنا کرتا بطور کفن کے دے دیا، لیکن اس کے باوجود بھی منافق تھا، مشرک تھا، اللہ رب العالمین نے اسے بھی معاف نہیں کیا۔ تو یہ معاملات اللہ رب العالمین کے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، ہم ضرور بضرور، یہ دنیا مختصر ہے، اس کا کوئی اللہ آخرت کو جو دن ہے نا اس کے مطلب کوئی زندگی بھی نہیں بنتی۔ فرماتے ہیں کہ فَلَنَسْأَلَنَّ، ہم ضرور بضرور سوال کریں گے الَّذِينَ، ان لوگوں سے اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہیں۔ کیا سوال کریں گے کہ ہمارا رسول تمہارے پاس آیا تھا؟
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین روز قیامت کے دن جناب نوح علیہ السلام کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ نے جو دعوت، جو پیغام، جو اعلان، جو شریعت میں نے دی تھی وہ اس لوگوں تک پہنچا دی جن کی طرف میں نے کہا تھا پہنچا دو؟ تو پیغمبر نوح علیہ السلام کہیں گے جی ابا میں نے پہنچا دیا۔ پھر قوم سے پوچھیں گے وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پھر ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، قوم سے بھی پوچھیں گے، قوم سے پوچھیں گے کہ کیا آپ تک یہ نوح علیہ السلام نے دعوت پہنچائی تھی؟ وہ تو انکاری ہو جائیں گے، کہیں گے نہیں ہمارے طرف تو کوئی دعوت آئی نہیں۔ تو جناب نوح علیہ السلام سے اللہ رب العالمین پوچھیں گے جو تم نے دعوت پہنچائی تھی اس کا گواہ کون ہے؟ تو نوح علیہ السلام اس ٹائم کہیں گے امت محمد اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گواہ ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بے شمار انبیاء کی دعوت کا اور بے شمار انبیاء کی تبلیغ کا ذکر بیان فرما دیا کہ ہر نبی کی دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ہر نبی کی دعوت یہی تھی اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلایا کہ کسی بھی نبی کا انکار بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، سب نبیوں کو ماننا یہ بندے کا تب جب بندہ جا کے مسلمان ہوگا۔ ہاں اور یہ بات ہے کہ شریعت جو ہے وہ اب یہی چلے گی جو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیے، اب قیامت تک یہی شریعت چلے گی۔ دیگر جتنی بھی شریعتیں تھیں ان میں سے جو چیزیں اللہ رب العالمین نے نکال کر کے اسلام کے اندر رکھنی تھی وہ رکھ دی ہے، اب اس کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اسلام کے اندر ذرہ برابر بھی اضافہ کرے یا ذرہ برابر بھی کمی کرے۔ اللہ رب العالمین کا واضح پیغام ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تم پر دین مکمل کر دیا، یہی دین ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔